حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، چاہے تو اس دنیا میں اور وقت گزار لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کر زارو قطار رونے لگے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اے پیارے ابو بکر صدیق، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو اس میں کسی شخص کی بات کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ جایا کرتے تھے، صحابہ سے فرمانے لگے یہ بات کسی اور شخص کی نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ نے اتنا بڑا اختیار دیا ہے تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ہی دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا ہمیں واضح کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ ایسا ہی ہوا جب کچھ ایام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا یہ صحابہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے یہ بڑی مشکل گھڑی تھی۔ کوئی صحابی اپنے گھر میں محبوب کی جدائی پہ آنسو بہا رہا ہے تو کوئی مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مضبوط صحابی یہ فرمانے لگے کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب پردہ فرما گئے ہیں تو میں سر تن سے جدا کر دوں۔ اس مشکل وقت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور امت کو خطبہ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر جو مشکل وقت آیا تھا اس مشکل گھڑی میں حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر مصطفیٰ کی امت کو سنبھال لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اور کچھ ماہ اس امت پر خلافت کی ہے، اور 2 سال اور کچھ ماہ کے بعد جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو ایک دن پوچھنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تھا تو حضور علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بتایا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ فرمانے لگے میری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ بتایا گیا آپ کی عمر بھی 63 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن اس دنیا سے وصال کیا تھا؟ بتایا گیا وہ پیر شریف کا دن تھا۔ فرمانے لگے آج کون سا دن ہے؟ کہا گیا آج بھی پیر کا دن ہے۔ تو ارشاد فرمانے لگے اللہ نے چاہا تو پھر آج کے دن ہی اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال تھا تو آپ نے جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی، جب ابو بکر کی روح جسم سے جدا ہو جائے تو مجھے غسل و کفن دینے کے بعد میرا جنازہ پڑھ کر میری چارپائی کو اٹھا کر در محبوب پہ لا کے رکھ دینا، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر یار غار سے یار مزار بننے آیا ہے، اگر تو گنبد خضرا کا دروازہ کھل جائے تو مجھے آقا کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر دروازہ خود نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ ایک صحابی نہیں بہت سارے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ پڑھ دی گئی، اور نماز جنازہ کے بعد آپ کی چارپائی کو اٹھا کر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج گنبد خضرا ہے، اس وقت سادہ سا یہ حجرہ تھا، کیونکہ یہ گھر تھا میرے حضور کا، تو اس وقت اسے تالا لگا رہتا اور چابی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی کو اٹھایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور کے سامنے لا کے رکھا، تو پھر صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار غار آج مزار کی جگہ چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو، ابو بکر کو جلد اس کے محبوب کے قدموں میں لے آؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں بنا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی بلکہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، وصال کے بعد بھی اللہ نے جدائی نہیں آنے دی، بلکہ وصال کے بعد بھی ابو بکر کو محمد عربی کے قدموں میں پسند فرما لیا۔